درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہاں گنجائش ہو تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے، جو باہر حضرات ہیں وہ اندر آ جائیں، ایک طرف ادھر میرے دہنی جانب جہاں جہاں جگہ پائیں وہاں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ وقت محترم لائق قصت تکریم حاضرین مجلس، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ جو عرض کیا گیا اس کے سلسلے میں کچھ کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبی نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بات ہم آپ سے عرض کریں گے وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قول رسول کی اہمیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا،
ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی الہی کے تحت میرا حبیب گفتگو کرتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قول رسول کوئی اہمیت نہیں، یعنی کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، حدیث کو چھوڑ دیں، جو مسئلہ ہو قرآن مجید سے بیان کریں۔ آپ یاد رکھیے قرآن جو ہے اس میں بے شمار چیزیں کہ جو ہمیں نہیں ملتی، اور وہ اس میں ہمیں پریشانی کی اس لیے ضرورت نہیں کہ جو بات ہمیں قرآن میں کہیں صریح نہ ملے وہ حدیث میں مل جاتی، اور جو بات حدیث میں نہ ملے فقہا کے یہاں ہمیں مل جاتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال ہمیں یا ہمارے مفتی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں معقول طریقے سے مل جاتا۔ اور یہ جو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام سے راضی ہو گیا، تمہیں اس نے دین اسلام دیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ ایک اور جگہ فرما وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلامی دین کے علاوہ کسی نے کوئی اور دین قبول کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا۔ تو دین مکمل کرنے کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو چیز نہیں ملتی وہ ہم حدیث میں پا لیتے، جو بات حدیث میں نہ ملے ہمارے ائمہ نے اور محدثین مجتہدین نے وہ ساری باتیں ہمیں بیان کر دیں۔ اب یہ جو قرآن مجید میں فرمائے جسے لوگ استدلال کرتے ہیں تو ان کو غلط فہمی ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین سے مراد بعضوں نے قرآن مجید لیا اور بعضوں نے لوح محفوظ لیا، کہ ساری چیزوں کا ذکر ہم نے کھول کر بیان کر دیا، قرآن مجید میں ہے یا لوح محفوظ میں۔ یہ ہم آپ کے لیے نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوح محفوظ میں دیکھ لیں، یا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں نظر نہیں آتا لیکن حضور علیہ السلام ملاحظہ فرما لیتے۔ اب چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ترک کوئی خشک ایسا نہیں جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان نہ کر دیا۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہ کر دیا گیا۔ ایک جگہ یوں بھی فرمایا وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دونوں کے معنی ایک ہی، وہ سب ہم نے کتاب مبین میں بیان کر دیا۔ اچھا اب یہ آپ لے کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو تو نہیں ملے گا، یہ حضور علیہ السلام کے حق میں ہے، بس یہاں لوگوں کے سمجھ میں غلطی ہو گئی۔ اب وہ کہیں گے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے اب حدیث کی کیا ضرورت؟ تو آپ کو وہ چیز جو واضح طور پہ قرآن میں نظر نہیں آئے وہ حدیث میں ہمیں مل جاتی، پھر اس میں بھی جو تفسیری علم ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ کبھی کبھی جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہوتی، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا۔ یہ درس کے دوران جو مفسر ہے وہ اپنے شاگردوں کو سمجھاتا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں تو ہیں لیکن ہم سے مخفی ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہو رہا ہے وہ مراد نہیں۔ مثلا جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی وہ اندھا اٹھے گا، اور اندھے کا کیا قصور ہے؟ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس سے مراد ہے دین کا اندھا،
شریعت کا اندھا، وہ اگر دنیا میں اندھا ہے تو قیامت میں بھی اندھا اٹھے گا وہ۔ آپ نے کہا جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ تو یہ علوم وہ ہیں کہ جو بچپن سے سکھائے جاتی، تو ہر چیز آپ کو یا مجھے قرآن مجید نہیں ملے گی۔ ہاں حضور علیہ السلام کے لیے ہے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ اس لیے علماء نے یہ جملہ لکھا، قرآن مجید فرقان حمید جملہ احوال پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس کی داڑھی تھی بالکل مختصر، کہیں کہیں بال، اور حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ کہنے لگے کہ آپ کا قرآن تو یہ کہتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر اس میں موجود ہے، تو یہ بتاؤ آپ کی یہ گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا ذکر کہاں؟ حضرت علی نے اس کے سامنے وہ آیت رکھی کہ جو زمین اچھی ہے وہ زیادہ اگاتی، اور جو زمین پلید ہے خراب ہے وہ کم اگاتی، تو تیری زمین نے کم اگایا ہے۔ تو یوں علماء نے بے شمار اس کی مثالیں عزیزان گرامی بیان کی، اور وہ جو اہل علم ہیں وہ اس کو جانتے۔ مثلا ہمارے یہاں ابھی بچے ماشاءاللہ درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں اور طلبہ بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی دیکھیں۔ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر جو ہم نے کتاب لکھی، 100 کتابوں کا مطالعہ کر کے لکھی امام اعظم، تو ایک جگہ ہم نے یہ پڑھا اور اس میں بھی ہے یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ایسی نظر تھی معاملات پر۔ ایک ان کے دور میں ایک امام تھے بہت بڑے، غالباً ان کا نام شاید قتادہ تھا، انہوں نے یہ اشتہار دیا کہ مجھ سے جو چاہو مسئلہ پوچھ لو۔ اب دیکھیے بتا رہا ہوں نا، بہت سی باتیں عوام سے مخفی، تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ اچھا یہ کہنا دین میں کہ جو مسئلہ آؤ مجھ سے پوچھ لو میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ کوئی دعویٰ اس لیے نہیں کر سکا، دین کی وسعتیں اتنی ہیں۔ علامہ وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس نظامی کی تکمیل ہوتی، دستار بندی کا جلسہ، تو یہ فرماتے ٹھیک ہے آپ نے درس نظامی پڑھ لیا، آپ کے سر دستار باندھی جا رہی، بہت زیادہ شوق میں مت ہو جانا کہ سب کچھ آپ نے پڑھ لیا، ابھی تو آپ کو طلاق کی قسمیں بھی معلوم نہیں، کئی قسم کی طلاق ہوتی، تو یہ تو آئندہ پڑھنے سے پھر علم بڑھتا ہے۔ کوئی شخص دین میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں جو چاہو تم مجھ سے مسئلہ پوچھ لو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دین بہت مکمل ہے۔ ایک تذکرے میں نے پڑھا کہ امام غزالی کے ایک شاگرد تھے بہت بڑے علم والے، وہ سمندر پہ جا رہے تھے کشتی میں، کچھ علم میں کچھ کبھی کبھی کبر بھی پیدا ہو جاتا، یعنی تکبر۔ انہوں نے کشتی میں کھڑے ہو کر کے دریا سے کہو دریا تیرے اوپر ایک دریا اور جا رہا ہے، تو اگر پانی کا دریا تو میں علم کا دریا۔ اللہ کو یہ چیز ناپسند آئی، ایک شکل غیبی ظاہر ہوئی، کہنے لگے دریا صاحب ایک مسئلہ تو بتا دو۔ کہ پوچھو کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کسی بیوی کا شوہر اگر بندر بن جائے، جیسے قوم بندر بنی، یا پتھر بن جائے، تو اس کی بیوی عدت کتنی گزارے گی؟ جو بندر بن جائے یا جانور بن جائے اس کی بیوی کی عدت کتنی ہوگی، اور پتھر اگر بن جائے عدت کیا ہوگی؟ اب دریا صاحب لاجواب ہو گئے، ان کا جواب ہی نہیں تھا۔ پھر آواز آئی اس کو ہدایت کے لیے کہ دریا تو نہیں، دریا غزالی۔ اچھا آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید سے ثابت ہے تو ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور آپ کہیں پتھر بھی بن جاتا آدمی؟ جی ہاں پتھر بھی بن جاتا۔ ابن کثیر نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی تفسیر میں یہ لکھا کہ زمانے جاہلیت میں اللہ کی پناہ جو لوگوں کے ذہن میں جہالت تھی، خانے کعبے کا طواف ننگا ہو کر کرتے تھے، ہم تو احرام باندھ کے کرتے ہیں۔ اچھا رات میں عورتیں طواف کرتی تھیں ننگا، اور دن میں مرد طواف کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حرم شریف میں کسی سے بدکاری ہو گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر بنا دیا. ایک کا نام تھا اصاف اور ایک کا نام تھا نائلہ. تو انہوں نے کیا کیا، زمانے جاہلیت میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو ایک بت کو رکھ دیا صفا پر، ایک کو رکھ دیا مروا پر. اب کیا کرتے، طواف کرتے اور ان کی بھی زیارت کرتے، اس لیے صحابہ کرام ادھر نہیں جاتے، صفا مروا کی طرف طواف کر کے چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، تو حضرت ہاجرہ کی نسبت کی وجہ سے وہ اللہ کی نشانیاں. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی صورت میں انسانوں کو پتھر بھی بنا دیتا. تو اب وہ عدت کتنی گزارے گی، ان کو مسئلہ یاد نہیں تھا، لیکن کہہ تو دیا کہ بھائی دریا تیرے اوپر بھی ایک دریا جا رہا. اب کیا ہوا کہ قتادہ کا یہ اشتہار جب آیا، جو بھی اس زمانے میں طریقہ تھا مشہوریت کا، آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ الٹا ہو سیدھا میسج چل جاتا ہے، ایک نکلا وہ شیطان کا چرخہ، بس میسج چل رہا ہے. اور ایسے ایسے میسج چلتے ہیں غلط قسم کے لوگوں کو پریشان کرنے میں. کوئی صحیح بات ہو، چلو فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ فلاں جگہ، ایسی ایک خبر آئی بس وہ چلا دی، چاہے وہ جھوٹی ہو یا غلط. اور اس پر ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس کو میسج کیا جاتا اس کو یہ کہا جاتا آگے تم بھی چلا دو. چلیے وہ بھی چلا رہا، ٹھیک ہے، ہاں پوری بستی جل جائے تباہ ہو جائے تو بعد میں پتہ چلتا بھائی کچھ ہوا ہی نہیں. لیجیے تو یہ چل گیا آج کل طریقہ. امام اعظم ان کے پاس پہنچ گئے. اب دیکھیے بعض جو خفیہ علوم ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ عالم کی ذہانت پر. قتادہ سے کہا کہ آپ نے اشتہار دیا ہے، یعنی آپ نے یہ شہرت پھیلائی کہ آپ سے جو مسئلہ پوچھا جائے آپ بتا دیں گے. انہوں نے کہا بتاؤں. تو امام اعظم ان سے فرما چاہیے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ مہارت تمہیں کس علم پر. تو انہوں نے کہا قرآن اور اس کی معنی پر مجھے سب سے زیادہ مہارت. ٹھیک ہے، پھر میں قرآن ہی سے آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. اب توجہ کیجئے کیا مسئلہ پوچھا امام اعظم نے. فرمایا یہ جو قرآن مجید میں حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر چونٹیوں کی وادی سے ہوا. یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان، کہیں بے احتیاطیوں میں ڈرون نہ ڈالے سلیمان اور وہ جنود ہو اور ان کا لشکر. تو اب کیا ہوا، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی یہ بات سن کر کے ہنس دی. تو امام اعظم نے کہا وہ چونٹی جس نے یہ کہا وہ نر تھا یا مادہ؟ اور قتادہ تو بغلیں جھانکنے لگ گئے. اب اتنے ہزار برس کے بعد کیسے پتہ لگے کہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ وہ جھنجلا گئے، کہنے آپ کو معلوم ہے کیا؟ فرما ہاں بتاتا ہوں، میں قرآن سے ہی بتاتا ہوں. وہ چونٹی مادہ تھی. کہنے آپ قرآن پڑھیں، لفظ استعمال ہو قالت. قالت جو ہے مؤنث کا صیغہ، اگر وہ چونٹی کا بادشاہ ہوتا تو ہوتا قالت، یہ مذکر کا صیغہ. تو وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی، چونٹیوں کا بادشاہ نہیں تھا. قرآن فرما قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم. تو چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی. اور امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چونٹیوں کا بیان لکھا ہے کہ چونٹی جو ہے اس کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک بادشاہ کے طریقے سے چونٹیوں کو کور کرتی. اس نے اعلان کیا کہ گھس جاؤ اپنے اپنے بلوں میں، تاکہ کہیں تم رون نہ دی جاؤ جوتوں کے نیچے آن کر پیروں کے نیچے. تو وہ سب اپنے اپنے بلوں میں گھس گئے. حضرت سلیمان اس کی بات سن کر کے مسکرا دیے. وہ یہ اللہ کے نبی نے چونٹی کی بات بھی سمجھ لی اور اتنی سی چونٹی کی آواز بھی سن لی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی جو سردار ہوں، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا حال ہوگا. علامہ عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کے قریب ہوئے اور اسے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اور علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ کچھ ان چونٹی سے سوالات کیے. اس چونٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیری کمر اتنی پتلی کیوں ہے؟ کبھی آپ چونٹی کو غور سے دیکھیں، آپ دیکھیں بیچ میں اس کے نشے ہیں. کہا اے اللہ کے نبی میں نے اللہ کی اطاعت پر اپنی کمر کو کس لیا
اور کہا یہ بتا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے منذرہ، جس کے معنی بنیں گے ڈرانے والی. منذرہ میرا نام ہے، جیسے نذیر سے. پھر چونٹی کہنے لگی آج تو مجھے اپنی قسمت پہ بڑا ناز ہے. کہا کیا ناز ہے؟ کہنے لگے دیکھیے تو صحیح، نیچے زمین ہے اور زمین پر ایک تخت بچھا ہوا ہے اللہ کے نبی کا، اور تخت پر قالین ہے، قالین پر کرسی ہے، اور کرسی پر اللہ کے نبی جلوہ گر ہے، اور میں ان کے ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں. یہ دونوں میں کلام بھی ہوا، جس کو نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ نے اس کو نقل بھی کیا. اب بتائیے، بات تو بہت مختصر اور سوال بھی قرآن سے ہوا. جب وہ جواب نہیں دے پائے تو امام اعظم نے جواب بھی قرآن ہی سے دیا. تو یہ ایسے علوم ہیں جو عام لوگوں سے مخفی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ جو ہیں، جیسے ہماری یہاں بحث میں کہا گیا فقہ کی کہ جو ہم اطاعت کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ یا امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقوی اور پرہیزگاری میں بہت سے خفیہ علوم جو ہیں ان پر کھول دیتا ہے، حضور کے دربار سے انہیں عطا ہو جاتے. جیسے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں آپ پڑھیں تو اعلیٰ حضرت جب درس نظامی پڑھتے، ان کے والد علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی غیر نصابی کتاب ان کے ہاتھ میں دیکھ لی. جو بھی درس نظامی یا کوئی علم پڑھنے والے، وہ اپنی کورس کی کتابوں کے علاوہ جب تک پڑھ نہ لیں دوسری کتابوں کا ہاتھ نہ لگائیں. کیا ہوتا ہے، ذہن آدمی کا بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی کتابیں رہ جاتی. تو اعلیٰ حضرت کے والد نے کوئی غیر نصابی کتاب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دیکھ لی، علم نجوم پر تھی یا علم جفر پہ تھی. دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی سرزنش کی، فرمائی کیا کر رہے ہو؟ کوئی کتاب مت پڑھو، پہلے درس نظامی کی تکمیل کرو، پھر بعد میں ان کا مطالعہ کرنا. اور سنو، جب تم پڑھ لو گے تو حضور کے دربار سے سارے علوم تو تمہیں ویسے ہی عطا کر دیے جائیں گے، اللہ کے دربار سے عطا کر دیے جائیں گے. اب آپ کو تعجب ہوگا، علم جفر میں جو اعلیٰ حضرت کمال حاصل، یہ جو ہم نے دیکھا گلی میں گھومتے علم جفر جاننے والا تھیلا لیے گھومتے رہتے ہیں، آپ بلا لیں، آپ کا ہاتھ دیکھیں گے، کتاب نکالیں گے، اس میں سے آپ کا ہنسا نکال کر آپ کو قسمت کا حال بتائیں گے کہ اب یہ ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا. یہ بیچارے تو خالی جفر ہی سے واقف ہوں گے، علم جفر تو ایسا تھوڑی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے کچھ تو پڑھا، یہ ہمارے حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ علم جفر کے کچھ قاعدے ہمارے والد نے ابو الحسین احمد نوری سے پڑھے، لیکن مکمل نہیں ہوا. اور اعلیٰ حضرت اپنے زندگی میں فرماتے کبھی اللہ تبارک و تعالی حج کا موقع دے تو میں نے سنا ہے کہ یہ بیت المقدس کے جو علماء ہیں یہ علم جفر میں بہت ماہر ہیں، میں ان سے استفادہ کروں گا، جہاں جہاں مجھے رکاوٹ ہے یہ قاعدے ان سے میں حل کروا لوں گا تاکہ میں تکمیل کی طرف جاؤں. تو اللہ نے کرم کیا، آراد حج کے لیے گئے. جب وہاں گئے تو مدینہ شریف میں دریافت کیا بھائی بیت المقدس سے کچھ علماء آئیں، کسی نے بتایا کہ جی ہاں آئے ہوں. اعلیٰ حضرت ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے میں ان قاعدوں میں الجھا ہوا ہوں، ذرا آپ مجھے سلجھا دیجیے، بتا دیجیے. تو ان میں کوئی اتنا ماہر نہیں تھا جو اعلیٰ حضرت ہی جتنا ہو، بلکہ وہ جن قاعدوں میں الجھے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت نے وہ سلجھا دی. ہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ علم جفر کو جاننے والا ہے، چلو ہم جہاں پھنسیں ان سے سوال کر کے دیکھ. اعلیٰ حضرت سوالات کی انہوں نے، تو اعلیٰ حضرت ان کو جتنے قاعدے میں وہ الجھے ہوئے تھے ان سب کو اعلیٰ حضرت ان کے سامنے سلجھا دیے. گئے تو تھے ان سے پڑھنے کہ شاید کچھ ملے تو میں اپنے علم کی تکمیل کر لوں، مگر ایسا نہیں ہوا. علم جفر جو ہے وہ جو جانتا ہو، جیسے اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ وصال بھی لکھ دی تھی کہ میرا انتقال اس تاریخ کو ہوگا، اور اسی میں یہ بھی لکھ دی محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی اس تاریخ کو ہوگا. اتنے ماہر تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، نواب رامپور کی بیوی
نوابوں کو بہت انگریزوں نے نوازا تھا، بہت مالدار، بڑے جہ و حشمت کے مالک ہوتے تھے. تو اس کی بیوی بیمار ہو گئی. اب وہ بیمار جو ہے وہ تو ڈوبتے کو تنکا کا سارا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، طبیبوں سے علاج کروایا. کسی نے کہا مولانا احمد رضا خان صاحب بہت عالم فاضل آدمی، ان سے تعویذ لو. تو اعلیٰ حضرت تک وہ بات پہنچی کہ صاحب آپ کوئی تعویذ دے دیجیے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا تعویذ دیا وہ سنیے آپ کیا ہے. یہ تعویذ دیا کہ اس سے کہو وہ سنی ہو جائے، بچ جائے گی. وہ تھی بڑی کمبخت، جیسے ہمارے وزیر داخلہ کہتے تھے نا کہ میں شیعہ ہوں اور بدبودار شیعہ ہوں. یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے ہمارا سندھ کا کہ میں شیعہ ہوں اور بدبودار شیعہ. تو وہ بدبودار شیعہ تھی. تو اس نے کیا کیا، اپنے شوہر کو پوچھا. شوہر نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مولانا نے کہا ہے تمہاری جان بچ جائے گی، لیکن عورتیں آپ جانتے ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں. اچھا پھر کیا ہوا، اس کو وقت بتا دیا، اتنے وقت میں اتنی تاریخ میں رامپور میں مرے گی. وہ ٹائم بھی بتا دیا. اس نے کہا نہیں، سنی تو نہیں ہوں گی، موت پسند ہے مجھے لیکن سنی نہیں ہوں. اور تو مولانا نے یہ کہا نا کہ رامپور میں مرے گی، تو میں یہ مولانا کی بات غلط ثابت کر کے بتاؤں گی. وہ کیا ہوا کہ وہاں بیمار لوگ جو ہیں، وہ ایک جگہ ہے وہاں بڑی سرد ہے جس کو نینی تال کہتے، جیسے مری ہے نا، ایک ایسی جگہ ہے اونچائی پر. بیمار حضرات وہاں چلے جاتے. ایک موقع پر گرمی کا موسم تھا اور طبیبوں نے اعلیٰ حضرت کو منع کیا کہ آپ اس سال روزے مت رکھیے. اعلیٰ حضرت روزوں کو کیسے چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، روزے تو ہم رکھیں گے، چلو سامان ہمارا تیار کیا جائے، ہم نینی تال چلتے ہیں. تو نینی تال چلے گئے، وہاں روزے رکھے اعلیٰ حضرت، واپس آ گئے. تو یہ نواب صاحب اور ان کی بیگم یہ نینی تال چلے گئے. چلیے وہاں رہنے لگ گئے. کچھ طبیعت بظاہر سنبھل گئی. اب اچانک نواب صاحب کو تار آتا ہے کہ وائے سرائے ہندوستان، وہ اس زمانے میں بادشاہ ہوتا تھا ہندوستان کا، وائے سرائے انگریزوں کا، یہ رامپور کے دورے پر آ رہے ہیں. ان کے پروٹوکول کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری. تو نواب صاحب نے ان کی آؤ بھگت کے لیے نینی تال سے رامپور آ گئے اور بیگم بھی بھول گئی ان کی. ٹھیک وہی وقت جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بالکل اسی ٹائم پہ مر گئی، اسی وقت مر گئی. اعلیٰ حضرت جو لکھا وہ بالکل درست ہوا. اچھا اب دیکھیے کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے کہ صاحب جب یہ اتنا حساب درست ہے، یہ بھی فرض کہ اس پر ایمان مت رکھنا، یقین مت رکھنا، مگر اس پر ایک صاحب یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ صاحب جب یہ قاعدہ اتنا فیکٹ ہے، صحیح ہے، تو آپ کہتے ہیں یقین نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ آدمی جس سطح کے تھے اعلیٰ حضرت نے اسی سطح سے انہیں سمجھایا. وہ جو بڑی گھڑیاں ہوتی ہیں نا کسی زمانے میں، بہت بڑی، تو وہ جناب جب ٹائم پورا ہو تو جتنے بجے اتنے گھنٹے بجاتی تھی. اس وقت 11 بج رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے ان سے فرمایا جو سائل تھے، کہنے اچھا یہ بتائیے کہ اب 12 گھنٹے کب بجیں گے؟ انہوں نے کہا 1 گھنٹے کے بعد. کہنے لگا اچھا. اعلیٰ حضرت نے گھڑی کا شیشہ کھولا اور ایسے سوئی گھما کر 12 پہ کر دی. گھنٹے شروع ہو گئے، ٹن 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 ٹن، 12 گھنٹے بج گئے. تو اعلیٰ حضرت فرمایا ان سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹے کے بعد بجیں گے، یہ گھنٹے کیسے بج گئے؟ انہوں نے کہا آپ نے سوئی جو گھما دی. فرمایا یہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ حساب دھرا رہ جاتا، قدرت سوئی گھما دیتی. ہاں تو حساب اس وقت کام نہیں آتا جب قدرت سوئی گھما دے. اب آپ بتائیے آپ کا حساب کام آیا؟ یہ دیکھیے میں نے سوئی گھمائی تو 12 گھنٹے بج گئے. اس لیے اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے. اور حدیث کی کتاب مذمت ہے اس معاملے پر کہ نجومی کوئی بات بتائے تو اس پہ یقین کیا جائے. اور وہ بڑے کمبخت ہوتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں اور جھگڑے الگ کراتے ہیں. آپ جائیں، علم غیب تو ہوتا نہیں ان کے پاس، لوگ جاتے. چوری ہو گئی تو چلے گئے. اچھا جی کس نے چرایا ہے؟ اب یہ شیطان کا کام دیکھیے کیا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے، جھگڑا کرانے والے جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں بھی. اب وہ آپ کو نجومی بتائے گا. پتہ صاحب ایک خاتون تھی جس نے چوری کی ہے. اچھا کیا حلیہ تھا؟ کالا برقع پہنتی، اسپن کی چمپل پہنتی ہے، رنگ ذرا سانولا. اب آدمی اپنے خاندان میں تلاش کرتا ہے ایسی عورت. اچھا ارے ان کا اس حلیے کی ہماری خالہ،
لیجیے نا، وہ خالہ کو مرید الزام قرار دے کر سارے خاندان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو بے خوب آپ کو لڑاتے، لیکن ہمارے لوگ مانتے نہیں، جاتے ہیں ان کے پاس. ہاں اب چلیے بڑے بڑے کام ہیں، کہتے ہیں بھائی استخارہ کر دو. اب تو استخارہ ایسا عام ہو گیا ہے کہ دیواروں پہ لکھا ہوا کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے آن لائن استخارہ. ایک مذاق کیا ہوا. ہاں استخارے میں اس کی ایک نماز ہے، اور حدیث شریف میں اس کی دعا بتائی گئی کہ یہ دعا پڑھ کے سوئے، اور سونے کے بعد پھر جو خواب میں دیکھے تو جو معبر یعنی تعبیر جاننے والا ہو خواب کا، اس سے اس کی تعبیر لے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، اب اس کا معنی کیا ہوگا، پھر وہ بتائے گا آپ کو. تو اب تو یہ استخارہ ایسا ہو گیا. زمان جاہلیت میں کیا کرتے، یہاں سے تیر نکالتے ترکش میں اور دونوں کو جوڑتے، ایسے مل گیا سمجھ لیں کہ ہاں میں ہے، اور مس ہو گیا نہیں لگا وہ بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جس کا بیان ابھی آگے آ رہا. وہ اس طرح استخارہ کرتے تھے، سمجھ گئے نا. چلیے، اور بے مقصد استخارہ، اور سب سے زیادہ آج کل استخارہ ہے شادی بیاہ. لیجیے بھائی کیجیے آن لائن استخارہ، ٹیلی فون کریں اور اسی وقت آپ جواب لے لیں. ایک تماشا ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے تو اس کی ایسی رگڑائی ہوتی ہے کہ بس مت پوچھیے. اب آپ ہماری کتابوں میں استخارے کا طریقہ موجود ہے کہ استخارہ اس طرح کرے، آدمی نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اور سونے میں اپنے مقصد کو دل میں رکھے، اور یہ طریقے ہیں. تو حدیث میں موجود ہے استخارہ، وہ استخارہ کریں. اچھا اب کیونکہ ہم لوگ ہیں پکی پکائی روٹی کھانے کے عادی، ارے نہیں بھائی ہم کریں گے، اس میں بہت محنت لگے گی. ایک ہمارے حاجی صاحب تھے جن کو سب جانتے ہیں، بڑے بزرگ، وہ بمبئی میں کسی عامل کے پاس گئے، اپنی مشکلات انہوں نے بیان کی. اس عامل نے یہ کہا کہ آپ یہ دعا 1100 مرتبہ پڑھیں، یہ 1200 مرتبہ پڑھیں. وہ چونکہ سیٹ تھے، انہوں نے کہا ایسا کریں کچھ پیسے ہم سے لے لیں، یہ آپ پڑھ لیا کریں. اس عامل نے ان کو جھڑک دیا، فرمایا کہ مٹھائی کی دکان میں مٹھائی کی دکان میں دادا کی فاتحہ پڑھ. اب یہ سوچتے ہیں کہ بس سب کچھ وہی کر لے عامل. آج کل دیکھیے قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے گھر میں صاحب خانہ نہیں ہوگا، وہاں بچے ہوں گے ہمارے امجدی آ کے یا کہیں بلائیں آپ تو وہ قرآن مجید پڑھیں گے اور ختم قرآن پڑھ کے چلے جائیں گے جناب. ٹھیک ہے، ہاں خود نہیں بیٹھیں گے، خود محنت نہیں کرنی. کوئی وظیفہ تھا کہیں گے مولانا آپ ہی پڑھ لو. ہاں مجھے میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میں یہ پڑھوں. ہاں اور روزی میں برکت بھی چاہیے، لیکن پڑھیں گے آپ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا. سمجھ گئے صاحب، یہ ہوتا ہے. درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات چلی تھی کہ بے شمار باتیں ہمیں قرآن مجید میں نظر نہیں آتی، مگر وہ اکابر علماء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دیا، وہ پیارے مصطفیٰ کے نور میں وہ ساری چیزوں کو جان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کی میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی، امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ چونٹی والا. ہاں اتنے بڑے امام تھے مگر وہ حل نہیں کر پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دانائی دیتا ہے، کسی کو نہیں ملتی دانائی. تو ساری چیزیں کتابوں میں تھوڑی مل جاتی. غرض یہ کہ لوگوں نے آج کل یہ بولی، ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے. وہ اہل قرآن کہاں سے آئے؟ تو بے دین بد مذہب ہم اہل قرآن، قرآن کے ماننے والے ہم ہیں. تم کہاں سے اہل قرآن ہو بھائی؟ اچھا وہ کیا ہے ان کا نقطہ نظر کہ بس خالی قرآن کو مانا جائے، حدیث کو نہیں. جو بھی بات ہوگی کہیں گے اس کو قرآن سے پیش کرو، لائیے قرآن. بھائی پہلے تو قانون دیکھو کیا ہے. جیسے 11ویں شریف ہے، قرآن سے بتائیے 11ویں شریف کہاں لیجیے. ارے بھائی 11ویں شریف کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب. اب یہ پوچھو کہ ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، وہ ہم ثابت کر دیں گے. بھائی ایصال ثواب جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت، یعنی کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا. نفس مسئلہ تو قرآن میں موجود، لیکن آپ کہیں 11ویں شریف غوث اعظم کی جائے
یہ قرآن مجید میں ہوگا؟ تو قرآن مجید تو ایک رہنما اصول کا نام ہے، جو چیز اس میں نظر نہیں آئے وہ حدیثوں میں موجود ہے، اور ایصال ثواب پر سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، علماء کرام نے خاص اس پر کتابیں لکھی، اس میں سب موجود۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی مر جائے تو زندہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور مردہ زندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اس میں زیادتی کیا کرتے ہیں، جس کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ نبی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، وہ اپنے انتقال کے بعد کسی کو کوئی بھلا نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک بڑا عنوان ہے، دعا فرمائی اگر طبیعت نے ساتھ دیا ہم کسی وقت میں اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے، تاکہ کم سے کم ہمارے حاضرین اس مسئلے پر حتمی رائے قائم کر لیں کہ بھئی یہ بات جو چلی آ رہی اہل سنت میں وہ ٹھیک ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم نے چار آدمی نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا اور اس کو دی دیا، اس کو مذہب بنا دیا، ایسا نہیں۔ تو زندہ کچھ کرے تو میت کو فائدہ نہیں ہوگا، اور میت چاہے کوئی ہو انتقال ہونے والا، اس سے زندوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں آپ، اگر زندوں سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا تو نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی؟ اتنی بات پوچھ لیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ دو چار آدمی اگر پڑھ لیں تو سب سبکدوش ہو جائیں گے، نہیں۔ تو اب تم یہ کرو، زندے سے جب مردے کو فائدہ نہیں ہوتا تو جنازہ تیار کرو، قبرستان لے جاؤ، مردوں کے حوالے کر لو، بھائی تمہارا آدمی تمہارے حوالے، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، نماز بھی تم پڑھو، دفناؤ بھی تم۔ ہاں، کیونکہ زندے سے تو میت کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں، تو اپنا بندہ تم اپنے حوالے کر لو، لے لو اس کو، قبول کرو، اب جو جی چاہے تم کرو۔ ایسا کر دیا گا، نہیں پڑھیں آپ نماز جنازہ اگر زندے سے مردے کو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اس میں صرف مختصر بات کرتا ہوں، یہ تو ہم اس وقت کہیں گے جب دلائل سے بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ میت جو ہے مرنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ ہوگا بد اور یا ہوگا وہ نیک۔ اگر وہ میت گنہگار ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے نیکوکار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور اگر میت کسی اللہ کے نیک بندے کی ہے تو اب اسے کیا فائدہ ہوا؟ اب آپ کو فائدہ ہوا، جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ان سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت تفصیل سے اس مسئلے کو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، کئی اس کی مثالیں دی ہیں حدیثوں سے۔ چلیے بات طول پکڑ گئی، میں چاہتا تھا کہ اس درس کو سمیٹ کر 1 گھنٹے کے اندر کر دیا جائے، کیونکہ بہت وقت لمبا ہو جاتا، بولنے میں آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کتنا ہوا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چند باتیں اصولی ذہن میں رکھی آپ، جو آیت میں نے پڑھی، وما ينطق عن الهوى، ہمارے حبیب جب کلام کرتے ہیں اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی الہی کے تحت ہی گفتگو کرتے۔ اب ایک بات ذرا غور کیجئے، اور یہاں نہ غور کر سکے تو آپ بستر میں لیٹ کر کے غور کیجئے۔ جب ہم یہ کہیں قرآن ہے، سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام۔ جب ہم کہیں یہ حدیث ہے، سب سمجھ جائیں گے حدیث سے مراد نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے۔ اب دیکھیے جو ایک خاص مقام مصطفیٰ کی بات ہے وہ یہ، خود حضور ارشاد فرماتے ہیں، کاتبان وحی کو بلاتے ہیں کہ یہ وحی آئی ہے، یہ لکھ لو، اس کو سورہ بقرہ میں لکھ لو، آل عمران میں لکھ لو۔ یہ کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ یہ قرآن مجید ہے۔ زبان ہے ایک اور بولنے والے ہیں دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام کرے تو حضور علیہ السلام کی زبان سے، بھائی اللہ کا کلام حضور کی زبان سے ہی پہنچا یا نہیں؟ اور حضور کلام کریں تو اپنی زبان سے، وہ خود فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، لوگ اسے قرآن میں لکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، اس کو حدیث میں لکھ لیا جاتا، اس لیے وہاں خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اب اس کو حدیث سے سمجھ لیجیے آپ۔ ابو داؤد شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب العلم میں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ دوسرے عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا جب بھی کچھ ارشاد تھا، تاکہ مجھے یاد رہے۔ کئی صحابہ کرام حدیثیں لکھا کرتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حدیثیں لکھتے تھے،
اور اپنی تلوار کی نیام میں اس کو رکھ لیا کرتے اور بعد میں پڑھ کے اس کو یاد کرتے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حدیثیں لکھا کرتے. ان میں ایک حضرت عمر ابن عاص تھے تو وہ بھی حدیثیں لکھا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص. ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے عجیب سوال ان سے کیا. اس کو ذرا سمجھیے کیا سوال کیا تاکہ نتیجہ سمجھنے میں آسانی رہے. انہوں نے کہا یا عبداللہ, ہم دیکھتے ہیں کہ جب تم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہو ہر بات لکھ لیتے ہو. کبھی حضور غصے میں بھی ہوں, جلال میں ہوں, کبھی پیار و محبت کے عالم میں, تم تو ہر بات لکھ لیتے ہو. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ بتقاضۂ بشریت حضور علیہ السلام کی زبان سے کوئی بات ایسی نکلی کہ جو معذل حقیقت پر مبنی نہ ہو, اور تم تو لکھ لو گے کہ یہ حدیث. تو انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا. کہ حضور سے مسئلہ پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا, قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ تم تو ہر بات حضور کی لکھ لیتے ہو, کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام غیظ و غضب میں ہو, کوئی بات ایسی نکل جائے تو تم تو اسے بھی حدیث بنا دو کہ یہ بھی حدیث. انہوں نے لکھنا میں نے موقوف کر. اب بتائیے آپ کا حکم کیا؟ تو راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ, اپنی زبان کے اشارہ کر کے اکتب, جو یہاں سے نکلے وہ لکھ لیا کر. تو مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر قسم خدا کی سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتے. یہ تو مجھے ابو داؤد کا حوالہ یاد تھا تو میں نے بتا دیا, مگر کئی کتابوں میں یہ حدیث الحمدللہ موجود ہے. تو اب کیا معلوم ہوا, حضور علیہ السلام جب فرمایا تو اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں. کیوں امکان نہیں؟ قرآن نے جو فرما دیا, جب ہمارا حبیب کلام کرتا ہے تو اپنی خواہش اپنی ہوا سے بولتا ہی نہیں. وہ تو جب ہم ارشاد فرمائیں تب وہ گفتگو کرتے. تو گویا یوں سمجھ لیں آپ دوسرے معنی میں کہ جتنے انبیاء گزرے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے مظہر ہیں. تصوف میں یہ قاعدہ ہے, یہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا. جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قصیدے میں اشارہ کیا اس طرح کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ میں ان کا مظہر ہوں. تو سب اور انبیاء جتنے بھی ہیں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت کے مظہر ہوتے. اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب وہ کلام کرتے ہیں تو زبان اور دہن تو ان کا ہوتا مگر ان کے زبان پر ارشاد ربانی ہوتا. معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی ذات کے مظہر ہیں, اور اس کی کئی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام. جیسے غزوہ بدر میں ظاہری قرائن سے ایسا لگا جیسے کافر کو لشکر غالب آ رہا ہو مسلمانوں پر, کہ صاحب نے شکایت کی حضور یہ تو لگتا ہے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ہے, کہیں ہم پر غلبہ حاصل نہ کر لیں. حضور نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی یا کنکریاں تھیں اور ایسے دے ماری مجمع پر, سارے کافر آنکھ ملتے ہوئے رہ گئے اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. اچھا وہ مٹی کسی مسلمان کسی صحابی کی آنکھ میں نہیں گئی اور کوئی کافر ایسا نہ تھا جو آنکھ نہ مل رہا ہو, اور جنگ کا نقشہ بدل گیا. اور اس واقعے قرآن نے بیان فرما وما رمیتا اذ رمیتا, میرے حبیب یہ کنکریاں یا یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی, وہ اذ رمیتا مگر ہاں جب تم نے ماری, ولکن اللہ رما, وہ تو ہاتھ تو تمہارا تھا مگر مٹی تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. اب یہ تھی جب تک وہ اللہ کی ذات کے مظہر نہ ہو یہ بات کیسے صادق آئی. تو وہ جب گفتگو کریں تو اللہ کے مظہر ہیں, جب کوئی فیل کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر. جیسے حضور اطاعت کرو فقط اطاع اللہ, جس نے حضور اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بھی مظہر ہیں اور ذات کے بھی مظہر ہیں. یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے, ہم نے کہا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یوں سمجھ لیں کہ حضور کے دہن سے جو نکل گیا زمین ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اس کی تکمیل ضرور ہوگی جو حضور نے ارشاد فرما دیا. اب اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں. ایک مرتبہ فتح مکہ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف گئے. اس وقت بیت اللہ شریف کے متولی تھے حضرت عثمان ابن طلحہ جو کنجی بردار تھے بیت اللہ شریف کے. یہ عثمان ابن عفان نہیں تھے, حضرت عثمان ابن طلحہ
یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے۔ حضور نے ان سے فرمایا لاؤ بیت اللہ کی کنجی لاؤ۔ حضور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کر اندر کوئی دیکھنا چاہتے تھے یا نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو عثمان بن طلحہ نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں دیتا آپ کو کنجی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ کنجیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بات کتنی عجیب و غریب ہے کہ پورا غلبہ مکہ پر کافروں کا اور حضور علیہ السلام کا غلبہ ہوگا، اور اتنا غلبہ ہوگا کہ حضور کنجیاں جو ہیں وہ لیں گے بیت اللہ شریف کی۔ اب کیا ہوا، بات بظاہر تو ختم ہو گئی، حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور اب ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مکہ سے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ شریف اور ایمان لا رہے ہیں۔ اب یہ سج دھج حضور کی دیکھ کر کے کہ اتنی پذیرائی ہو رہی، شیخ محقق نے لکھا عثمان بن طلحہ اب خطرہ ہو گیا کہ ضرور ایک دن یہ مکہ فتح کریں گے، اور وہ بات ہوگی جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ ایک دن آیا مکہ فتح ہو گئے، اس کے بعد میں حضور بیت اللہ شریف گئے اور عثمان بن طلحہ کو کہا نکالو چابی۔ کہاں؟ اب اس نے چابی حضور کو دی، مگر وہ شرمندگی سے آنکھیں نیچے تھی، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ پتہ نہیں حضور کسی قتل کا حکم نہ دے دیں کہ لے آؤ پکڑو اس کو، لے آؤ ذبح کرو اس کو۔ مگر جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ شرمندہ ہے اپنے کیے پر، یہ ہو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری خود تمہاری خصلت عظیم ہے۔ حضور نے دیکھا اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، فرمایا عثمان اٹھاؤ اپنا چہرہ۔ ان نے چہرہ اٹھایا، فرمایا یہ کنجی یہ تم ہی رکھو۔ قیامت تک جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، انہی کو دے دی۔ ظاہر وہ ایمان لے آئے، لیکن وہی ہوا جو حضور علیہ السلام فرمایا ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ کنجی دے گا، میں جس کو چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ حضور انہی کو عطا فرما دی۔ اب وہی متولی، وہ انتقال کر جائیں تو ان کا بیٹا متولی ہوتا، وہ انتقال کر جائیں تو ان کی اولاد متولی ہوتا۔ ایک دفعہ وہ کراچی آئے تو پاکستان کے لوگ تو بڑے عقیدت مند ہیں، ایسے عقیدت مند ہیں کہ اس میں کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا۔ میمن مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھا، جو اس وقت کے متولی تھے، آج سے 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اعلان ہوا کہ بھئی یہ بیت اللہ شریف کے کنجی بردار یہ آہیں آج، تو اب لوگوں کا رش ہو گیا، مسافہ کرتے ہیں لوگ، مسافہ کرتے رہے۔ ہم نے اس کے دو معنی کیے ہیں، لوگ بعض مسافہ کر کے ہٹ جاتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں منہ صافہ کرتے، پورا منہ صاف کرتے، آدھے مسافہ کرتے ہیں اور آدھے منہ صافہ کرتے۔ اب غور کیجئے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہوا، ان کی خاندانی کوئی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، اور کسی نے عقیدت مند نے مسافہ کرتے وقت میں انگوٹھی کس کا لی، ان کے ہاتھ میں سے۔ وہ جمعہ پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو آئے علماء سے، کہنے لگے دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری خاندانی انگوٹھی تھی ایک یادداشت، وہ میرے ہاتھ میں تھی اور وہ مسافہ کرنے میں کسی نے کھسکا لی۔ یہ دیکھ ایسے ہوشیار لوگ ہیں، سمجھ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا اور انگوٹھی کھینچ لی ان کے ہاتھ سے۔ وہ ظاہر ان کی خاندانی کوئی نشانی تھی، اس سے وہ محروم ہو گئے۔ تو وہ کراچی بھی آ کے گئے تھے، جو آج سے 40 سال پہلے کے کنجی بردار تھے۔ لو اب اس کے بعد ہمیں وہ کنجی اب تک اسی خاندان میں، کسی نے اس خاندان سے کنجی واپس نہیں لی۔ قول رسول پورا ہو گیا، کتنا عرصے کے بعد میں مکہ فتح ہوا، مگر کنجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی گئی اور آپ نے لے کر اس کو واپس کر دی، فرمان لو تم ہی رکھو یہ کنجی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ہجرت کا واقعہ تو سنا ہوگا، ہجرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام و صدیق اکبر جب غار ثور میں چھپ گئے، حکمت الہی تھی، چھپ گئے، بڑے بڑے کھوجی کھوج لگانے کے لیے آئے، مگر کھوج لگا نہیں سکے۔ اس زمانے کے کھوجی اگر آپ تاریخ میں پڑھیں، یہ اتنے ذہین ہوتے تھے کہ آج کل ملٹری انٹیلیجنس ISI IB یہ تو پانی بھرے ان کے آگے، وہ آدمی کا قدم دیکھ کر شکل پہچان لیتے تھے، ایسے مخبر ہوتے تھے کہ ان کو قدم دکھا دیا ہے کہ یہ آدمی یہاں سے گزرا
وہ قدم کے نشان دے کر شکل دیکھ کر پکڑ لیا کرتے، یہ وہ آدمی جس کا یہ قدم کا نشان، ایسے کھوجی ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو کیا ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور میں جب حضور علیہ السلام کو کندھے پر بٹھا کر لے جانے لگے، انہوں نے کیا کیا کہ ایڑیاں اٹھا لی، پنجے سے چلنے لگے تاکہ کسی کو پیر کا نشان ہی نہیں ملے کہ کوئی آدمی یہاں سے گزرا۔ وہ پہاڑی ایسی ہے، وہاں اکیلے آدمی کا چڑھنا بہت ایک مسئلہ ہے، تو ایک آدمی کندھے پر بٹھا کر کوئی چڑھے یہ بہت مشکل، لیکن یہ مرحلہ صدیق اکبر نے طے کیا اور غار میں چلے گئے۔ اب ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ کافروں نے غار میں آنے کر جھانک کر دیکھا، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، اور جب حجرے سے نکلے تو روایت میں ہے کہ یہ آیت حضور کے زبان پر تھی، سورہ یاسین، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور سارے کافر اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں پایا حضور علیہ السلام کو۔ اور باہر صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے، حضور نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور گئے۔ اچھا، غار میں جھانکا تو حضور نظر نہیں آتے۔ اب کسی مولوی سے پوچھیں، کسی محقق سے پوچھ لیں کہ بھائی حضور جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو لوگوں کو نظر کیوں نہیں آئے؟ جو لوگ ارد گرد غار کے گھوم رہے تھے مگر حضور کو دیکھ نہیں پائے۔ تو میرے جیسا مولوی آپ کو سیدھا جواب دے گا، میاں اتنی بات بھی نہیں سمجھ میں، حضور کو معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو بچانا مقصود تھا، وہ کسی کو نظر نہیں آئے اور کوئی دیکھ نہیں سکا۔ اصل بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہ سنیے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے؟ ارے وہ تو جان ہے، جان بھی کہیں نظر آتی، کیوں بلا وجہ غار کے گرد گھومتے؟ اس کا اصل جواب اعلیٰ حضرت نے دیا، جب نکلے تو بھی نظر نہیں آئے اور غار میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں تب بھی حضور نظر نہیں آئے، اور وہ یہ کیا بلکہ وہ ساری دنیا کی جان ہے۔ ہاں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہی نہیں بلکہ آگے اور بھی کہا اعلیٰ حضرت نے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور قرآن کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ تو جان ہے میری، ایمان کی بھی جان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں لکھا کہ جب تک آدمی حضور علیہ السلام کو اپنی جان اپنے مال کا مکمل مختار نہ سمجھے اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پائے۔ حضور علیہ السلام کو اب مختار و مالک نہ مانے اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا۔ اب لیجئے، اعلان کر دیا ادھر کافروں نے، قریش نے، کہ جو بھی صدیق اکبر یا حضور علیہ السلام کو گرفتار کرے یا معاذ اللہ انہیں قتل کرے، 100 اونٹنیاں سرخ انعام میں دی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا مال ہوتا تھا اس زمانے میں عرب کا، 100 اونٹنیاں سرخ اس کو انعام میں دی جائیں گی۔ سب کے منہ میں پانی آ گیا، بڑے بڑے جاسوس نکلے تلاش کرنے میں، وہ حضور کو تلاش نہیں کر پائے، سب ناکام ہو گئے۔ لیکن ایک شخص جو بعد میں ایمان لے آئے، سراقہ بن مالک، یہ حضور تک پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد ایک روایت میں تو ہے کہ جب حضور کی طرف لپکا تو اس کے گھوڑے کے پیر گھوڑے کے گھٹنے تک زمین میں دھس گئے۔ وہ چونک گیا، وہ سمجھا کہ اب ان کو پکڑنا ممکن نہیں۔ اس نے پیر نکالے، پھر تعقب کیا حضور کا، تو اس نے فرمایا کہ سراقہ چھوڑ دے پیچھا جا۔ وہ نہیں مانا، کیونکہ وہ جو سرخ مال نظر آ رہا تھا، 100 اونٹ، تو لالچ جو ہے وہ عقل پہ پردہ ڈالتی تھی، امام غزالی نے لکھا۔ یہ اور آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا، وہ تو کائنات کے مالک، اس نے فرمایا زمین کو پکڑ، زمین سراقہ، زمین نے اس کے پیر پکڑ لی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بھئی اب تو بچنا بہت مشکل۔ نے کہا حضور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اب پیچھا نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا زمین چھوڑ سراقہ، زمین نے چھوڑ دیا سراقہ۔ تو اب وہ سیدھا ہو گیا،
وہ کہنے لگے بس آپ مطمئن رہیے میں آپ کو پکڑنے نہیں آیا، بل ایک روایت میں یہ ہے کہ ابھی آپ آگے آپ کا سفر ہے، تو یہ جب زمین میں آپ چلیں گے تو ساری زمین جو ہے وہ میری ملکیت، یہاں آپ کو میرے خدام ملیں گے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ ان سے فرما دیجئے گا۔ اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کہا کہ یہ تیر بطور نشانی اپنے پاس رکھ لیں، جب کوئی میرا خادم آپ کو ملے اس کو ایک تیر دکھا دیجیے، کوئی سواری کی ضرورت ہو آپ کو سواری مل جائے گی، کھانا پینا ہو کچھ بھی ہو وہ ساری ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اب وہ پکڑنے سے باز آ گیا۔ اس وقت حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ یہ دو قوتیں تھیں سپر، قیصر و کسرا، ان کے اپنے نام تھے لیکن وہاں کے بادشاہ کو، یہ روم جو ہے جس کو آج اٹلی کہتے، اس بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور ایران جو تھا کسرا بہت بڑی قوت، اس کو کسرا کہتے تھے۔ یہ ابھی تک اس کا محل جو ہے وہ عراق میں بغداد شریف میں موجود ہے، جس کا آتا ہے حدیثوں میں ذکر آتا ہے، سیرت کتابیں سب نے لکھا، جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے شاہی محل کے 14 کنگورے خود بخود گر گئے نیچے اور یہ محل پھٹ گیا، دراڑ پڑ گئی اس میں۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے پورا دیکھا، پورے محل کو اوپر چڑھ کے دیکھا، تو اس سے محل سے دیکھ کے پتہ لگتا تھا کہ یہ کتنے شان و شوکت سے بیٹھتے ہوں گے اپنے محل میں۔ اور عراق کی حکومت نے کیا کیا کہ یہ محل میں جو 2 دراڑیں پڑ گئیں، بڑے بڑے سریے ڈال کر کے اس کو روکا تاکہ اپنی جگہ قائم رہیں اور یہ حضور کے ولادت کی نشانی جو ہے یہ باقی رہے۔ بڑے موٹے موٹے سریے ڈال کر کے اس کو انہوں نے قائم رکھا، ورنہ یہ سریے ڈال کر اس کو مضبوط نہ کرتے تو ایک حصہ ادھر گر جاتا ایک حصہ ادھر گر جاتا۔ اور کسرا جس میں بیٹھ کر دربار لگاتا، اس دربار کے ابھی تک ایک کمان جو ہے وہ باقی ہے، بہت بڑی، جس کو اردو میں ڈانٹ کہتے، وہ ابھی تک باقی۔ اس کو بھی دیکھ کر انداز ہوتا ہے کہ اس کا دربار کتنا بڑا ہوگا جس میں بیٹھ کر اپن دربار لگاتا ہوگا۔ لیجیے فرمایا کہ وہ کسرا کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا تھے کسرا کے کنگن؟ بادشاہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گلے میں ان کے ہیرے جواہرات کے ہار ہوتے، بہت عمدہ قسم کا تاج ہوتا، لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں کے ڈائمنڈ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیروں میں۔ اب تو تاج کا مسئلہ رہا ہی نہیں بادشاہوں میں، اب تو حکومت کے سربراہ ہیں وہ ٹوپی بھی اگر پہن لیں تو غنیمت ہے، تاج بھائی کب کہاں رہا، سب ختم ہو گیا، سمجھے صاحب؟ تو یہ اس کا تاج بھی بہت قیمتی تھا۔ اتنی بڑی قوت کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی فوج نے پامال کر دیا، روم کو بھی فتح کر لیا، کسرا کو بھی فتح کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ جب کسرا فتح ہوا تو اس کو پکڑ کر اس کے سارے نکالے، جو اس کے ہیرے جواہرات ہیں سب نکالے، اس کا تاج بھی نکالا، اس کے کنگن بھی نکالے۔ یہ کنگن کہتے ہیں چوڑی جیسے ایک ہوتی ہے، وہ بادشاہ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، ویسے ہوتی ہے خواتین پہنتی ہیں، مگر وہ بادشاہ اپنی جاب و عظمت دکھانے ہیرے جواہرات کے سونے کے بڑے بڑے کڑے کنگن وہ اپنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ کنگن بھی اتارے، وہ سارے ہیرے جواہرات مال اور متا جو تھا وہ ایک تشت میں سجایا اور یہ سب اس میں رکھ دیا اور اس پہ کپڑا ڈھانک کر کے مدینہ شریف بھیجا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہدیہ لے کر کے آگے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ یہ قیصر سے آیا، فرمایا اس کو بیت المال میں جمع کرا، میں نہیں لوں گا یہ۔ اچھا، یہ اسی سے یہ مسئلہ اب تک چل رہا ہے، غالباً آپ نے سنا بھی ہوگا اور یقیناً معلوم ہوگا سب کو کہ کہیں سے کوئی تحفہ آئے، جیسے ہمارے صدر یا وزیر اعظم کوئی تحفہ آئے یا کہیں جائیں گے وہاں کوئی تحفہ ملے تو یہ طے ہے حکومت میں، رولز میں ہمارے یہاں، وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، ایک اس کی جگہ بنی ہوئی، اس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ڈائریکٹریٹ ہے پورا، یہ سب آ کے آپ کو جمع کرنا پڑے گا وہاں۔ کہ سعودی عرب کوئی جائے، سعودی عرب کا بادشاہ جو ہے وہ جب آپ کو تحفہ دے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی 150 روپے کی گھڑی تو نہیں دے گا آپ کو نا، تحفہ بھی اپنی شان کے مطابق دے گا۔ وہ تحفہ لانے کے بعد اس مال خانے میں آپ کو جمع کرانا ہوگا، لکھوانا پڑے گا کہ یہ وہاں سے تحفہ ملا ہے۔
آپ گھر نہیں لے جا سکتے اس کو. اور آپ نے خبروں میں سنا بھی ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب نے جن ممالک کا دورہ کیا انہیں جو جو ہیرے جواہرات یا انعام ملا تھا تو رکھ دیا گیا تھا اسی خزانے میں، مگر انہوں نے کیا کیا، جاتے وقت قوم سے بددیانتی کی اور خود ہی اس کی قیمت لگا لی 6 لاکھ یا 5 لاکھ روپے کہ بھئی اس کی مالیت جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کی ہے، تو 5 لاکھ روپے اس میں جمع کیے خزانے میں، وہ سارے لے کر کے باہر چلے. لیجیے کتنا آسان طریقہ. آج بھی یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی اگر تحفہ دے تو آپ کو دینا گھر آ کر کے، جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بحیثیت وزیر اعظم کے تحفہ ملا ہے، یا بحیثیت پاکستان کے صدر کے تحفہ ملا، وہ آپ کا کہاں ہوا؟ وہ تو پاکستان کا ہے نا، لہٰذا اس کو مال خانے میں جمع کرا دیں، وہ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس. تو فاروق اعظم فرمایا لے جاؤ اس کو بیت المال میں جمع کر دو، میں نہیں لوں گا اس میں سے. لیکن لوگوں نے کہا صاحب آپ دیکھیے تو صحیح کیا ہے. جب دیکھا تو وہ کنگن رکھے ہوئے تھے کس طرح. فاروق اعظم کو یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا تھا سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں. فرمایا بلاؤ سراقہ. سراقہ آئے، کہا یہ پہنو ہاتھ اونچے کر کے تاکہ دنیا دیکھے کتنے برس پہلے حضور نے فرمایا تھا. آج حضور کے قول کی تکمیل ہو رہی ہے. لیجیے وہ بدو، یہاں تک کہ ظاہر صحابی تو ہوگا لیکن وہ بالکل جنگل میں رہنے والے بدو جن کو کہتے ہیں، بلکہ بعض مورخ نے یہ بھی لکھا کہ اس بیچارے کو تو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا بدو. تو اب اس کو بلا کر وہ کسرا کے کنگن پہنائے اور کسرا کا تاج اس کے سر پہ رکھا. تو صحابہ کرام نے ایسی بڑی بڑی قوتوں کو پامال کر دیا، ان کے غرور تکبر کو خاک میں ملا دیا. اور اس سے غلطی کیا ہوئی تھی ایران کے بادشاہ سے؟ حضور نے اسے خط لکھا، ایمان کی دعوت دی تو اس کمبخت نے حضور کا خط پھاڑ دیا. حضور نے فرمایا تیری حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. یہی ہوا، حکومت ختم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اس کا اتنے عظیم بادشاہ کا تاج ایک بدو کے سر پہ رکھ دیا گیا اور کنگن پہنا دیے گئے تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کسرا کے کنگن. یہ بالکل ایسا مسئلہ ہے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک آپ میں عام آدمی کوئی مجھ سے ملے فجر کی نماز میں تو میں اس کو دیکھ کر کہوں گا بھائی میں نے سنا اب امریکہ کے صدر بننے والے. وہ کہے گا مولانا کیا کوئی اور مذاق کے لیے آدمی نہیں ملا آپ کو؟ میں ملا تھا. یعنی اس تصور سے باہر ہے نا کہ ایک آدمی کو میں کہوں، عام آدمی کو، کہ تم امریکہ کے صدر بننے والے. کہاں ایک بدو اور کہاں کسرا کا تاج، اس کے کنگن اس کے ہاتھ میں. یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا تھا. اچھا اب میں چند سوالات آپ سے کرتا ہوں اور غور سے دیکھ کر اس سے نتیجہ اخذ کیجیے. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت حقیر سا عالم ہوں، کراچی کا ایک مولوی، عالم بھی نہیں. میں نے جس سے نکات نکالے ایک دم مرتبہ سوچ کے وہ کیا ہے وہ سنیے. اب آپ کیا فرمایا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے اگر سراقہ کا انتقال کسرا کے فتح سے پہلے ہوتا تو کس کو پہنائے جاتے کنگن؟ معلوم ہوا کہ حضور نے یہ فرما کر کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کنگن دیکھ رہا ہوں اس وقت تک کی ضمانت دے دی تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ کسرا فتح نہ ہو جائے. اس کو عمر کی بھی ضمانت دے دی کہ اس وقت تک تیرا انتقال نہیں ہوگا. اگر وہ پہلے انتقال کرتے تو بتائیے کس کے پہنائے جاتے کنگن؟ تو قول رسول کی تکمیل تو نہیں ہوتی. یہ حضور کے ایک ایک جملے میں بے شمار حکمتیں جو ہیں وہ عزیزان گرامی پنہا اس وقت تک اس کو زندگی کی ضمانت دے دی. مثلا ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو اسی سے ملتی ہوئی. جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر نکلے تو یہ تو مشہور تھا نا حضور بڑے امین ہیں اور صادق، تو بے شمار لوگ حضور کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے. تو وہ امانتیں جو تھیں آپ نے حضرت علی کو بلایا، ساری امانتیں ان کے حوالے کر دی کہ یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی ہے. فرمایا جب میں چلا جاؤں جب لوگ آئیں تو ان کو یہ امانتیں دے دینا جن جن کی بھی ہوں. تو حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا
اب مجھے بتائیے، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا، ہم پر اگر یہ کبھی گھڑی آ جائے خدا نخواستہ، چاروں طرف دشمن ہمیں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہوں، ہمیں نیند آئی؟ نہیں، انہوں نے کہا کوئی آدمی دیوار پھاند کے اندر نہ آ جائے۔ حضرت علی کے حوالے کر دی، تم دینا جب لوگ آئے تو پوچھا کہ اچھا اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کی؟ یہ ڈر لگا آپ کو کہ کوئی آن کر کے قتل نہ کر دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس دن بہت اطمینان سے سویا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئی، تاکہ سب کو واپس کر دی جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے امانت میں خیانت کی۔ تو وہ سب انہوں نے امانتیں واپس کر دیں، اس قدر امین تھے۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی امین ہونا چاہیے۔ کوئی امانت کسی کے پاس رکھوا دے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کو واپس کرے، کبھی کوشش مت کرے اس کو ہضم کرنے کی۔ اور امانتوں کے مسائل کئی ہیں فقہ میں، جیسے امانت رکھی اور چوری ہو گئی، اس نے اس امانت کی حفاظت ویسے کہ جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب امانت دار پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اگر چوری ہو گئی، اور اگر اس چوری ہونے اس کی غفلت شامل رہی، جیسے الماری میں رکھی اور تالا لگانا بھول گیا، جب گھر سے باہر گیا تو گھر میں تالا لگانا بھول گیا اور چوری ہو گئی، اب وہ اس پر تاوان دے گا، جتنی بھی اس کی امانت تھی وہ دے گا۔ تو امانت جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، حضور فرمایا لا ایمان لمن لا امانت اللہ، آگاہ ہو جاؤ، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہ ہو۔ تو دلوں میں کھوٹ آ گیا ہے، اور کھوٹ بھی کس قسم کا آیا ہے آپ دیکھیے، غور کیجیے۔ اب آپ اچھے بھلے مالدار لوگوں کا حال میں بتا رہا ہوں، واسطہ میرا پڑتا رہتا۔ میں جوڑیا بازار میں اپنے گھر میں بیٹھتا تھا جمعرات کو خواتین کے لیے تعویذ لکھنے کے لیے۔ ایک خاتون آئی، اس نے بڑا عجیب و غریب مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امانتوں کا اور ہمارے ایمان کی کمزوری کتنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے اسے سنوار دے۔ کہنے لگے مولانا، ہمارے یہاں جو پوچھا دینے والی ہے، جھاڑو دینے والی عورت، اس نے میرے پاس بانڈ رکھوا دی تھے کچھ امانتاً کہ یہ رکھ لو، ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہوں گھر سے کوئی لے جائے۔ کہنے اس میں انعام نکل گیا ہے 5 لاکھ کا، کیا میں وہ لے لوں؟ خدا کا خوف کرو وہ تمہارے لیے کیسے حلال ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ سمجھی، وہ تو امانت رکھوائی نا اس نے، اب یہ اس کا بانڈ اس کے حوالے کرو تاکہ اس غریب کا گھر بن جائے، کچھ ہو جائے۔ یعنی یہاں بھی خیانت سوچ رہی ہے، اس نے امانت رکھوائے، انہوں نے کہا وہ انعام میں لے لوں۔ اب ایک غریب خاتون کا 5 لاکھ کا انعام نکل جائے، اوہ اس کی تو عید ہو گئی۔ اس طریقے سے خیانت کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ شریعت کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب کو شیطانی وسوسے قرار دے کر سب کو فراموش کر دے اور عدل پر قائم رہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے۔ تو وہ اطمینان سے اس لیے سوئے کہ صبح لوگوں کو امانتیں واپس کرنی تھی، اور حضور کا ارشاد تھا اس سے پہلے تو کوئی میری جان لے نہیں سکتا جب تک امانتیں واپس نہ کر دوں لوگوں کو۔ امانتیں لوگوں کو واپس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غرض یہ کہ جو حضور نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ہاں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ پوری تقریر کو ایک شعر میں بیان کیا ہے، حکم النافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، صحب تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ یا فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو حضور حکم نافذ کر دیں سمجھ لیجیے منشا الہی وہی ہے۔ اس کی 1-2 مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حج کا حکم آیا، اچھا غیر ضروری سوالات کرنے سے صحابہ کرام گریز کرتے تھے۔ کبھی کوئی بات حضور ارشاد فرما دیں اور وہی شریعت کا قانون بن جائے، تو غیر ضروری سوالات نہیں کرتے، کام کی بات کرتے اور زیادہ بات حضور سے نہیں کرتے۔ حج کا حکم آیا تو ایک صاحب بول پڑے، حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ حضور نے کچھ دیر سکوت فرمایا اور فرمایا نہیں، سال میں نہیں، عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اور علماء نے لکھا اگر حضور ہاں کہہ دیتے ہر سال حج کرنا پڑتا، جیسے ہر سال زکوٰۃ نکالنی پڑتی۔ اب بتائیے اگر حضور ہاں فرما دیتے اور ہر سال حج ہو جاتا، ہم آپ کر سکتے تھے حج؟
تو آج کل آپ نے دیکھا سعودی عرب کتنے قاعدے کی حجامت بناتا حاجیوں کی، عمرے کے ویزا کم ہو گئے، حج کے کئی حضرات رہ گئے جو بیچارے غم میں نڈال ہیں کہ ان کو ویزا ہی نہیں ملا. اور ہم نے پہلے بھی اشارتاً کہا تھا، اب آپ کو صریحاً نہیں کہتے. ایک افسوس کیا ہوتا، برا مت مانی، ہاں میں میمنوں میں 42 سال سے اس لیے سارے معاملات کو میں سمجھتا ہوں. حج پہ کوئی آدمی جائے تو اس کی اتنی دعوتیں ہوتی ہیں اپنی برادری میں، اور اس سے ملنے کے لیے لوگ جب آتے ہیں، کوئی کیٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی 10 کلو مٹھائی لے کر کے آ رہا ہے، لا رہا. اب اتنا ہی اس کو واپس کرنا ہے، حج کر کے آئے تو. اب کیا ہوا، ویزا نہیں لگا، سب لٹو گئے کم وقت، سب کی دعوتیں کھا لی، اور اب حج پہ نہیں جا، حج پہ نہیں جا رہا. سب کی ہو گئی یا نہیں؟ ہاں تو اب یہ کریں، حج پہ جانا ہو چپ چاپ سے اپنا تھیلا پہلے سے تیار رکھیں، احرام تھیلے میں رکھیں، وہاں جائیں، اتنا وقت ہوتا، ایئرپورٹ پہ وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، احرام باندھیں، اس کے بعد نیت کریں. اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بورڈنگ کارڈ مل جائے تب آپ نیت کیجئے گا. اس لیے کہ پی آئی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ W11 بن گئی ہے اب. ہاں اڑتی ہے یا نہیں اڑتی ہے پتہ نہیں، کوئی رات میں بورڈنگ کارڈ ملے پتہ لگا کہ دوسرے دن آپ کی باری آئی. تو جب تک احرام میں ہوں گے آپ، اور احرام میں ہوں گے تو پھر جب تک دم نہیں دیں گے احرام نہیں اتار سکتے آپ. احرام اتارنے پر بھی دم، اور دم کہاں ہوگا؟ حرم میں ہوگا، پاکستان میں نہیں ہوگا. وہاں کسی کے ذمے لگائیں، کوئی حاجی کے، لو بھائی 2000 ریال اس کے خرچ کر وہاں دمبا یا بکرا خرید کر کے حرم شریف میں اس کا دم دے دینا کہ میں نے بغیر عمرے کے احرام اتارا یا بغیر حج کے اتارا. تو تادی وہی کام چپ چاپ سے کریں. کہیں جانا ہے آپ جو سینئر مہمان ہیں ان سے آپ پوچھ لیں. بعض لوگوں پہ حج فرض ہے اور حج کے پیسے بھی، اس لیے حج کرنے نہیں جاتے کہ لوگوں کو بانٹنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں. اگر 2 لاکھ کا حج ہے تو 2 لاکھ کا سامان خریدنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں وہ کرایہ بھی دینا ہوگا جہاز کا اگر سامان زیادہ ہو جائے. اب تو انہوں نے فکس کر دیا ہے ایک بار اتنے سے زیادہ اگر سامان ہوگا تو وہ آپ کو ایئر لائن جو ہے ویٹ جو ہے اس کے پیسے الگ لے گی. اسی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کپڑوں کے بیپاری ہیں ان سے پوچھیں، آپ وہاں جا کر کے کپڑا لیتے ہیں، سارا پاکستانی کپڑا خرید کر کے آتے ہیں. وہ تو آپ یہاں سے لے لیں بولٹن مارکیٹس، یہ لے کر کے بانٹ دیں آپ تحفے میں جن کو دینا. وہاں آپ ریال میں لیتے ہیں یا آپ کو روپیے میں ملے گا. صدر شریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، حج کا بہترین تحفہ یہ ہے زمزم شریف اور مدینہ شریف کی کھجور، جو 10 ریال میں آپ کو مل جائے گی. کوئی آپ کو کمی نہیں ہوگی. کہیں ہوٹل میں ٹھہرے پتہ لگے کہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، 10-15 ریال میں کھجورے بھی لے لیں اور زمزم شریف لے کر آ جائیں اور دیں. لوگ برا بھی نہیں مانیں گے، اس کو محسوس بھی نہیں کریں گے لوگ اس کو کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا. تو یہ سب سے بہترین تحفہ حج کا، زمزم شریف اور مدینہ شریف کی کھجور. اس سے زیادہ کچھ خریدنے کی کوشش نہیں کریں آپ. اچھا تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ فرماتے علماء اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. اس لیے کہ حضور کی زبان اب ترجمان کا لی کہ جو نکل جائے بس سمجھ لے شریعت وہی ہے. ہاں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جو دہن سے نکل گیا وہ ہو کر رہے گا. یہی وجہ حضور نے قیامت تک کے حالات بیان کر دیے، اور جو فرمایا کئی اقوال اس میں ایسے ہیں کہ جو دنیا میں ہو چکے. کبھی اگر زندگی نے وفا کی تو وہ ہم آپ کو اس عنوان سے بھی کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے. کئی نشانیاں اس کی من و عن پوری ہوئیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں.